السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ حضرات کے سامنے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے متعلق کچھ عرض کروں گی۔ صبح کا وقت ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ گھر میں داخل ہوتے ہیں تو عجیب و غریب حالت دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رو رہی ہے، اور حضرت علی دیکھتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ چکی پیسنے کے لیے تیار ہے۔ قریب میں پانی گرم ہو رہا ہے، قریب میں کپڑے رکھے ہیں جن کو دھلنا ہے۔ حضرت علی حیران ہو جاتے ہیں کہ میں تو روز گھر میں آتا ہوں، لیکن میں تو یہ کبھی نہیں دیکھتا ہوں کہ کہیں پانی گرم ہو رہا ہے اور کہیں کپڑے دھل رہے ہیں، کہیں چکی پیسنے کے لیے تیاریاں ہو رہی ہیں۔ تو حضرت علی گھبرا جاتے ہیں اور اپنی بیوی سے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ کچھ جواب نہیں دیتی۔ حضرت علی جیسے جیسے سوال کرتے ہیں، حضرت فاطمہ کا رونا بڑھ جاتا ہے۔ حضرت علی بہت سوال کرتے ہیں تو حضرت فاطمہ اور دہاڑے مار مار کر رونے لگتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ فاطمہ، تجھے خدا کا واسطہ مجھے بتا دو کہ تو کیوں رو رہی ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں تمہیں کیا بتاؤں۔ رات کو میں نے خواب دیکھا۔ خواب میں نے اپنے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ خواب میں نے اپنے ابا جان کو دیکھا کہ وہ کسی چیز کو تلاش کر رہے ہیں، وہ کسی چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں۔ میں نے خواب میں اپنے والد سے پوچھا، اے میرے ابا جان، آپ کس چیز کو ڈھونڈ رہے ہیں؟ ابا جان نے کہا کہ فاطمہ بیٹی، میں تمہیں ہی تلاش کر رہا ہوں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت فاطمہ اپنا خواب بتاتی ہیں اور پھر اس کے بعد اپنے شوہر حضرت علی سے کہتی ہیں کہ یہ آج سے میرا آخری دن ہے۔ میرے نبی نے مجھ سے بتا دیا ہے کہ کچھ ہی دیر میں اپنے خدا کو پیارے ہونے والی ہوں۔ یہ میرا آخری وقت ہے۔ حضرت علی دہاڑے مار مار کر رونے لگتے ہیں۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی پوچھتے ہیں کہ اے فاطمہ، ابھی تیرے والد کا انتقال ہوئے 6 ماہ بھی نہیں گزرے، ابھی ان کا غم ہمارے سینوں کے اندر ہے، تیرا انتقال ہو جائے گا، ہم ان غموں کو کیسے برداشت کریں گے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جواب دیتی ہے کہ علی، فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ جس طرح تم نے میرے ابا کی وفات پر صبر کیا تھا، میری وفات پر بھی تم صبر کرنا۔ میری بہنوں، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بار بار غشی آتی ہے۔ حضرت فاطمہ کبھی چکی پیستی ہے، کبھی کپڑے دھلتی ہے، تو حضرت علی ان کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں کہ اب بس کرو، یہ تمہارا آخری دن ہے۔ چکی کا پیسنا، پانی کا گرم کرنا، کپڑوں کا دھلنا، یہ سب تکلیفیں آپ کی اٹھا رہی ہیں۔ تو حضرت فاطمہ رو کر کہنے لگتی ہے کہ مجھے تمہارا بھی حق ادا کرنا ہے، مجھے میرے بیٹے حضرت حسن اور حسین کا بھی حق ادا کرنا ہے۔ میں دنیا سے چلی جاؤں گی، میں چاہتی ہوں کہ بچوں کو نہلا کر جاؤں، سب کام سے فارغ ہو کر جاؤں، تاکہ تمہیں کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانا نہ پڑے۔ روایت کے اندر ہے کہ حضرت علی حضرت فاطمہ کو سمجھا کر کھڑا کرتے ہیں۔ علی رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی ہے، اتنے میں وہ پیارے بچے حسن حسین گھر میں داخل ہوتے ہیں۔ میری بہنوں، سوچو اس ماں کے دل پر کیا گزر رہی ہوگی جو اپنے بچوں کو آخری وقت میں دیکھتی ہے۔ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دونوں بچوں کو سینے سے لگا لیتی ہے۔ حضرت علی رو رہے ہیں، فاطمہ رو رہی ہے، ان کا رونا دیکھ کر ان کے دونوں معصوم بچوں کا بھی رونا آ جاتا ہے، وہ 2 معصوم بچے بھی رونے لگ جاتے ہیں۔ وہ اپنی ماں سے معلوم کرتے ہیں کہ ماں تو کیوں رو رہی ہے، اور اپنے ابا جان سے پوچھتے ہیں کہ ابا جان تم کیوں روتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کوئی جواب نہیں دیتے ہیں اور حضرت فاطمہ کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ حضرت فاطمہ صرف اشارہ کر کے کہتی ہے کہ تم میرے والد کی قبر پر چلے جاؤ، تم میرے نبی کی قبر پر چلے جاؤ۔ تاریخ میں یہ بات لکھی ہے کہ حسن اور حسین دونوں لاڈلے معصوم بچے نبی کی قبر پر آتے ہیں، ابھی قبر کے اوپر کھڑے ہی ہوتے ہیں کہ اندر سے آواز آتی ہے کہ اے میرے نواسو، تم اپنی ماں کے پاس چلے جاؤ، میرے پاس تو تم بعد میں بھی آ سکتے ہو، لیکن تمہاری ماں کا آج آخری دن ہے، اس کے بعد تمہیں اپنی ماں کا چہرہ نظر نہیں آئے گا۔ ناظرین، وہ دونوں بچے روتے پیٹتے گھر آتے ہیں، رونے لگتے ہیں، اپنی ماں کے گلے لگ جاتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ ماں بھی رو رہی ہے اور ابا جان بھی رو رہے ہیں۔ روایت میں ہے
کہ ماں کا غم اور بڑھتا ہے۔ شام کا وقت ہوتا ہے، فاطمہ کو یقین ہو جاتا ہے کہ میرا انتقال کا وقت آ گیا ہے، اور فاطمہ اپنے شوہر علی کو اپنے پاس بیٹھا لیتی ہے، اور فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ میں 3 باتیں تمہارے سامنے رکھتی ہوں۔ سامنے وہ 2 معصوم بچے بھی اپنی ماں کا چہرہ دیکھتے ہیں، وہ فاطمہ لاڈلی جو امت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی تھی، وہ حضرت فاطمہ جس کی پیشانی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ دیا، وہ فاطمہ جن کے بارے میں سید الانبیاء اہل الجنہ ہمارے نبی نے کہا کہ اگر جنت میں عورتوں کی سردار بنے گی تو حضرت فاطمہ عورتوں کی سردار ہوگی۔ وہ فاطمہ اپنے شوہر سے کہتی ہے کہ نامعلوم تمہارے نکاح میں آنے کے بعد میری طرف سے تمہیں کتنی تکلیف پہنچی ہوگی، خدا کے واسطے مجھے معاف کر دینا تاکہ مجھے قیامت میں نبی کے سامنے ذلیل نہ ہونا پڑے۔ فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، میں نے تیرے حق میں کوتاہی کی، غلطی کی، میری طرف سے نہ جانے تمہیں کتنا دکھ پہنچایا، میرے شوہر مجھے معاف کر دو۔ علی دہاڑے مار مار کر روتے ہیں اور فاطمہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر ایک لمبی سانس لے کر کہتے ہیں کہ جب سے تو میرے گھر پر آئی ہے کبھی 2 وقت کی روٹی بھی نہیں ملی۔ دوسری بات، حضرت فاطمہ کہتی ہیں کہ اے میرے شوہر، میرے انتقال کے بعد جس عورت سے چاہے نکاح کر لینا، لیکن ایک رات ان دونوں بچوں کے پاس بھی گزارنا، یہ بچے اچھے برے کی تمیز نہیں جانتے ہیں، اور جب یہ بالغ ہو جائے تو ان کو خدا کے حوالے کر دینا۔ اور تیسری بات یہ کہتی ہے کہ اے میرے شوہر، جب میرا انتقال ہو جائے تو کسی کو نہ بلانا۔ علی بڑے جوش میں آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہے اور کہتی ہے کہ کسی کو نہ بلانا، میں تو پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کروں گا۔ فاطمہ خاموش رہتی ہے۔ حضرت علی کہتے ہیں کہ میں انصار کو بلاؤں گا، میں مہاجرین کو بلاؤں گا، میں پورے مدینے کو تیرے جنازے میں جمع کروں گا۔ فاطمہ اشارے سے کہتی ہیں کہ نہیں، میرے جنازے میں آپ ہوں گے اور میرے یہ 2 معصوم بچے ہوں گے۔ پھر حضرت علی معلوم کرتے ہیں کہ یہ کیا بات ہے۔ پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے والد نے مجھ سے کہا تھا بیٹی پردے میں رہنا، میں نے اپنے والد اپنے نبی کی بات پر عمل کر لیا ہے، زندگی میں کبھی کسی غیر مرد نے میرے بدن کو نہیں دیکھا، میں یہ چاہتی ہوں کہ موت کے بعد بھی میرے بدن کو کوئی نہیں دیکھے۔ روایت کے اندر ہے کہ فاطمہ یہ 3 باتیں کہہ کر ایک عجیب و غریب جملہ کہتی ہے اور علی سے کہتی ہیں کہ آج میں نے روزہ رکھا ہے، خواب میں میرے والد میرے نبی نے مجھ سے کہا تھا کہ سحری علی کے دسترخوان پر کرنا اور افطاری انشاءاللہ میرے دسترخوان پر ہوگی۔ بس یہ جملہ کہا تھا کہ فاطمہ ہمیشہ کے لیے رخصت ہو جاتی ہے۔ فاطمہ کو کفن پہنایا جاتا ہے۔ جب فاطمہ کا جنازہ اٹھایا، ایک عجیب منظر تھا کہ ابھی 6 ماہ پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ اٹھا تھا، اس وقت پورے مدینے میں غم تھا، اور 6 مہینے کے بعد ان کی لاڈلی بیٹی خدا کو پیاری ہوتی ہے۔ روایت کے اندر ہے کہ جب ان کا جنازہ اٹھتا ہے تو ایک پائے کو علی نے اپنے کندھے پر رکھا، دوسرے پائے کو بڑے بیٹے حسین کے کندھے پر رکھا، تیسرے پائے کو حسن نے اپنے کندھے پر رکھا، چوتھا پایا پکڑنے کے لیے کوئی موجود نہیں ہے۔ اچانک ایک صحابی سامنے سے نظر آتے ہیں جن کا نام ابو ذر غفاری ہے۔ سب دیکھتے ہیں کہ وہ وہاں پہنچ جاتے ہیں۔ علی سے کہتے ہیں کہ خدا نے بھیجا ہے۔ جنازہ چلتا ہے، وہ 2 معصوم بچے رو رہے ہیں، حضرت علی رو رہے ہیں، فاطمہ کو قبر کے اندر رکھتے ہیں تو ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبر سے کہتے ہیں کہ قبر، تجھے معلوم ہے ہم کس کا جنازہ لے کر آئے ہیں؟ یہ کس کا جنازہ ہے؟ جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور حضرت علی کی بیوی اور حسن حسین کی ماں کہا جاتا ہے۔ سامعین، قبر کے اندر سے آواز آتی ہے، یا ابا ذر، اے ابو ذر، یہاں خاندان مت بتاؤ، یہاں یہ بتاؤ کہ اچھے عمل کر کے کون آیا ہے، برے عمل کون لے کر آیا ہے۔ سامعین، یہ جملہ قبر کے اندر سے نکلتا ہے۔ یہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے نہیں نکلا تھا، وہ تو بخشی بخشائی تھی، ہمارے نبی نے بشارت دی تھی کہ وہ تو جنتی ہے، لیکن یہ جملہ ہماری بہنوں کے لیے نکلا تھا کہ جب قبر کے سامنے تمہارا جنازہ آئے گا،
اب یہ مت بتاؤ کہ تمہارے پاس روپیہ پیسہ بنگلہ گاڑی تھی یا پھر کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اب تو یہ بتاؤ کہ خدا کے رسول کو مان کر آئی ہو یا نافرمانی کر کے آئی ہو۔ اگر مان کر آئی ہو تو جنت کا باغ ہے، اور نہیں مان کر آئی ہو تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ سامعین، اللہ تعالیٰ سے دعا کریں